الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، آج کی گفتگو کا عنوان غیر مسلموں کے تہوار مثلاً کرسمس ڈے، ہولی ڈے، دیوالی ڈے، جتنے بھی یہ غیر مسلموں کے مذہبی تہوار ہیں، ان مذہبی تہواروں کی حیثیت کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، بالخصوص کرسمس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور مسلمانوں کے لیے کرسمس کے حوالے سے کیا حکم ہے۔ آیا کہ مسلمان کرسمس کی تقریبات میں شرکت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور کرسمس کی مبارکباد عیسائی حضرات کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے۔ آج کی گفتگو میں اسی کے اوپر گفتگو ہوگی، بیان ہوگا۔ تو سامعین، سب سے پہلے یہ چیز سماعت کیجئے کہ کرسمس ہے کیا۔ کرسمس دنیا بھر میں 25 دسمبر کو دنیا بھر کے عیسائی کرسمس کے عنوان سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت کا جشن مناتے ہیں، اور اس کرسمس کے عنوان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو جشن ولادت مناتے ہیں، پھر اس کرسمس کے اندر بیہودہ غیر شرعی اور کفریہ رسومات بھی ادا کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے آج کے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد رواداری کے نام پر عیسائیوں کی اس مذہبی تقریب میں، کرسمس کی تقریبات میں شرکت بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر کیک بھی کاٹتے ہیں اور انہیں مبارکبادیں بھی دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین سے دوری کی وجہ سے آج کی نوجوان نسل خاص طور پر کرسمس کی تقریبات میں شرکت بھی کرتے ہیں اور انہیں مبارکباد بھی دیتے ہیں۔ کیا مسلمان کرسمس کی تقریبات میں شرکت کر سکتا ہے یا انہیں مبارکباد دے سکتا ہے اور ان کے ساتھ مل کر کیک بھی کاٹ سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس پر گفتگو کرنے سے پہلے سب سے پہلے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ مسلمانوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تعلق رکھنا چاہیے، مسلمانوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے۔ تو اس بارے میں سماعت کر لیں یہ آپ کہ مسلمان تمام انبیاء کا احترام کرتے ہیں، تمام انبیاء اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ جس طرح تمام انبیاء اور رسول مسلمانوں کے لیے قابل احترام ہیں، اسی طرح حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی مسلمانوں کا ایک گہرا محبت والا تعلق ہے، کیونکہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اظہار فرمایا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا اول الناس بعیسی ابن مریم فی الدنیا والآخرہ، کہ میرا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ زیادہ تعلق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام میرے زیادہ نزدیک ہیں، قریب ہیں، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ دنیا کے اعتبار سے اس طرح قریب ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک بیچ میں کوئی بھی نبی نہیں آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آخری نبی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آخرت کے اعتبار سے اس وجہ سے زیادہ تعلق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی پوری کائنات کے لوگوں کو مجھ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کا راستہ دکھائیں گے۔ جب قیامت کا ہولناک دن ہوگا، قیامت کی ہولناکی سے، اللہ کے غضب سے، قہر سے
جب پوری مخلوق پریشان ہوگی تو تمام انبیاء کی طرف جائیں گے، ہر نبی کا دروازہ کھٹکائیں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ آپ ہماری آج کے دن مدد کیجئے، ہماری شفاعت کیجئے۔ ہر نبی اذهبوا الی غیرہ کہہ کر دوسروں کی طرف بھیج دے گا۔ جب چلتے چلتے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی وہ واحد اللہ کے نبی اور رسول ہوں گے جو دکھیاری مخلوق کو اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مژدہ سنائیں گے کہ تم کسی اور کا دروازہ نہیں کھٹکاؤ، کسی اور کے پاس نہیں جاؤ، تم آج کے دن اگر اپنی بخشش کروانا چاہتے ہو، اپنی شفاعت کروانا چاہتے ہو تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اعتبار سے بھی میں عیسیٰ علیہ السلام کے قریب ہوں اور آخرت کے اعتبار سے بھی میں عیسیٰ علیہ السلام کے قریب ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی جلیل القدر نبی ہیں اور رسول ہیں، صاحب شریعت ہیں، صاحب کتاب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل آپ کے اوپر نازل فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بے شمار معجزات سے نوازا۔ سب سے پہلا معجزہ اللہ نے یہ عطا فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے شکم اطہر سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور پیدا ہوتے ہی جب لوگوں نے آپ کی والدہ محترمہ پر الزامات تہمتیں لگائی تو ماں کی گود میں ہی آپ نے گفتگو فرمائی، کلام کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی طرف سے میں بھیجا گیا ہوں۔ آپ کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی برس کی بیماری کے مریض کے جسم پر اگر ہاتھ پھیر دیتے تو اللہ پاک ان کے دست شفقت سے انہیں شفا عطا فرما دیتا تھا۔ اگر کوئی پیدائشی نبینہ آپ کی خدمت میں آتا، آپ اپنا دست شفقت پھیرتے، اللہ پاک اسے آنکھیں عطا فرما دیتا تھا۔ اسی طرح اگر کوئی مردہ آپ کی خدمت میں لایا جاتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کر دیا کرتے تھے۔ کوئی کیا کھانا کھا کر آیا ہے وہ بھی بتاتے تھے، کیا گھر میں رکھ کر آیا ہے وہ بھی بتاتے تھے، اور دل میں کیا چھپا ہوا ہے وہ بھی بتایا کرتے تھے۔ یہ اللہ نے آپ کو بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساری زندگی آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے جہاں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرواتے رہے، اپنا کلمہ لوگوں کو پڑھواتے رہے، وہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامتیں بھی بتاتے رہے، آپ کی خوشخبریاں بھی لوگوں کو بتاتے رہے کہ لوگوں میرے بعد آخری نبی تشریف لائے گا، وہی اللہ کا محبوب ہے، تم میں سے کسی ایک نے بھی اگر ان کا زمانہ پا لیا تو تم پر لازم ہے، فرض ہے کہ تم میرا کلمہ چھوڑ کر، میری شریعت، میری کتاب کو چھوڑ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ طیبہ پڑھ کر ان کی امت میں شامل ہو جانا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے کرتا رہا، بشارتیں دیتا رہا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کی بشارتیں دینے کے ساتھ ساتھ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی بھی بتا دیا کہ لوگوں میں تو دنیا سے جا رہا ہوں لیکن میرے بعد آخری نبی آئے گا، ان کا نام نامی اس میں گرامی اللہ نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کو کہ لوگوں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد جو نبی پیغمبر آخری آئیں گے ان کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث طیبہ سے معلوم ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے ملک شام میں، دمشق کی جامع مسجد کے اندر آپ اتریں گے، صبح کا وقت ہوگا، فجر کی نماز کی تکبیر ہو چکی ہوگی، آپ اندر مسجد میں تشریف لائیں گے، وہیں پر حضرت سیدنا امام مہدی بھی موجود ہوں گے، تشریف فرما ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کو مصلی امامت پر کھڑے ہو کر ان کی ابتدا میں نماز ادا کریں گے، اور پھر امام مہدی کے ساتھ مل کر
پھر دجال کو بھی واصل جہنم کریں گے، اس کا صفایا کریں گے، پھر پوری کائنات میں دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم کو بلند کریں گے، پوری دنیا میں اسلام کو پھیلائیں گے، اسلام کے پرچم کو بلند کریں گے۔ پھر وہ نبی بن کر نہیں، نبی کے نائب بن کر، امتی بن کر آئیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلائیں گے۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری دنیا میں کوئی ایک بھی غیر مسلم نہیں ہوگا، نہ کوئی یہودی ہوگا، نہ کوئی عیسائی ہوگا، نہ کوئی ہندو ہوگا، کوئی مسلک، کوئی مذہب دوسرا نہیں ہوگا، ایک ہی مذہب ہوگا، وہ مذہب دین اسلام ہوگا، اور لوگوں کو دین اسلام کی طرف لائیں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمتیں اور شانیں ہیں۔ پھر جب آپ 40 یا 45 سال کا عرصہ دنیا میں رہیں گے، پھر 40-45 سال کا عرصہ دنیا میں رہنے کے بعد پھر ان کی وفات ہوگی۔ ان کی تدفین جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے اندر آج بھی جگہ موجود ہے، وہیں پر ان کی قبر بنائی جائے گی اور روضہ رسول کے اندر ان کی تدفین ہوگی۔ پھر قیامت کا دن جب ہوگا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اکٹھے قبر انور سے، روضہ انور سے باہر آئیں گے، اور قیامت کے دن پھر امت کو، پوری مخلوق کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس تک پہنچانے کے لیے یہی راستہ دکھائیں گے کہ کسی اور کے پاس نہیں جاؤ، آج محمد عربی کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، اللہ ان کی شفاعت سے ہی تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت اور شان ہے۔ تو باقی رہا کرسمس کے حوالے سے یہ عنوان جو آج کا ہمارا ہے، کرسمس کے حوالے سے یہ آپ کے سامنے میں عرض کر دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد آسمانوں کی طرف صدیوں کے بعد عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت کا جشن منانے کے لیے ایک دن مقرر کیا، کیونکہ قرآن مجید میں ان کی ولادت کا دن جو ہے، وہ ان کی ولادت کی جو تاریخ ہے وہ معلوم نہیں ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت کے جشن کو مناتے ہیں۔ انہوں نے مقرر کر لیا کہ ہم آج کے بعد 25 دسمبر کو ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جشن منائیں گے، اور آج تک یہ چلا آ رہا ہے۔ تو اب مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہے کہ مسلمان اس میں شرکت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ میرے بھائیو سنیں، قرآن مجید کے اندر سورہ انعام کی آیت نمبر 68 کے اندر موجود ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم اللہ کے منکروں کو اللہ کی ذات کے بارے میں کوئی بےہودہ گفتگو کرتے ہوئے دیکھو تو ان کی مجلسوں میں نہ جاؤ، ان کی مجلسوں میں نہیں بیٹھو۔ اگر تم وہاں پر بھول کر غلطی سے پہنچ بھی جاؤ، شیطان اگر تمہیں بھلا دے اور تم وہاں پر پہنچ جاؤ، تو پھر جب تمہیں یاد آ جائے تو پھر وہاں پر بیٹھنا نہیں ہے، پھر وہاں سے اٹھ کر چلے آنا ہے۔ یہ اللہ کے منکر، عیسائی اللہ کے منکر ہیں، اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں۔ کس طرح انکار کرتے ہیں؟ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ خدا تین ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام تین میں سے تیسرے ہیں، کبھی وہ ان کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، کبھی خدا کہتے ہیں، تو غلط عقیدہ رکھتے ہیں، قرآن مجید کا انکار کرتے ہیں، نبی آخر الزماں کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو اللہ کا منکر ہو، وحدہ لا شریک نہ مانے، اللہ رب العالمین کو، جو قرآن کو نہ مانے، جو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے، تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ منکر ہے، وہ کافر ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ ان کی مجلسوں میں نہ جایا کرو، اور حدیث پاک کے اندر بھی موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ کسی قوم کی تعداد کو بڑھائے گا، ان کی مجلسوں میں جا کر ان کی تعداد کو بڑھائے، وہ انہی میں سے ہوگا، اور جو ان کے عمل کرے گا، ان جیسے عمل کرے گا، ان کے کام کرے گا، وہ بھی انہی میں سے شامل ہوگا، اس کا شمار بھی انہی میں سے ہی ہوگا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں منع فرمایا ہے، قرآن نے بھی ہمیں منع فرمایا ہے۔ اب اگر آپ کرسمس کے اوپر اگر جو مسلمان یہ مبارکبادیں دیتے ہیں، اگر اس کے اوپر غور کریں نا، لفظ مبارکباد کے اوپر، لفظ مبارکباد کے اوپر، تو مبارکباد کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے، اللہ تعالیٰ تجھے بھلائی دے۔
تو ایک غیر مسلم، خدا کا منکر، رسول کا منکر، قرآن کا منکر، اس کو انسان دعا دے رہا ہے کہ تجھے مبارک ہو، تو جو ہے ہی خدا، قرآن، رسول کا منکر، پھر اس کو برکت کی دعا دینا یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائیو، چاہے کرسمس کا دن ہو، چاہے ہولی کا دن ہو، چاہے دیوالی کا دن ہو، چاہے کسی بھی غیر مسلموں کا کوئی بھی مذہبی تہوار ہو، مسلمانوں کے لیے نہ تو اس میں شرکت کرنا جائز ہے، نہ ہی انہیں مبارکباد دینا جائز ہے، اور نہ ہی ان کے ساتھ کیک کاٹنا جائز ہے۔ تو اس وجہ سے یہ 25 دسمبر کا موقع پر یہ عنوان، یہ ریکارڈ کرانا میں نے بہت ہی ضروری سمجھا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی عظیم نعمت جو ہے وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو جب ہم مسلمانوں کو اللہ نے بغیر مانگے اپنا نبی عطا فرمایا، اس نبی کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو ہمیں اس احسان کی قدر کرنی چاہیے، اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اپنے نبی کے دین کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنا چاہیے، اپنے نبی کے دین اسلام کو سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، ہر وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر عمل کرتے رہنا چاہیے، اور دین اسلام کو پھیلانے کی اور ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کے لیے تیز کوششیں کرنی چاہیے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس نبی آخر الزماں کا ساری زندگی ان کی عظمتوں کا پرچار کرتے رہے، تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے نبی آخر الزمان پر ایمان لائیں اور ان کے دین اسلام کو اپنا لیں۔ اگر وہ بد نصیب ایسا نہیں کرتے ہیں تو کم سے کم مسلمانوں کو تو اتنا کرنا چاہیے کہ جس نبی کا کلمہ پڑا ہے، جس نبی کے ہم کلمہ گو ہیں، اس نبی کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، ان کے دین اسلام کے ساتھ تعلق مضبوط کریں، ان کے دین اسلام کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور صرف ایک ہی یہی پیغام دنیا تک پہنچائیں، ایک ہی نعرہ لگائیں، ایک ہی بات کریں ہر وقت کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔